حضرت آدم کی حیات مبارکہ میں کئی ایسے پہلو موجود ہیں جن پر غور کیا جائے تو ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں۔ آئیے مزید تفصیل سے ان کی زندگی کے چند اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی جسمانی تخلیق کا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن یہ عام مٹی نہیں تھی بلکہ مختلف جگہوں کی مٹی کو اکٹھا کیا گیا تھا جس میں مختلف رنگ اور خصوصیات موجود تھیں۔ اسی لیے انسانوں میں بھی رنگ، شکل اور مزاج میں فرق پایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اس لیے بنی آدم مختلف رنگوں، طبیعتوں اور اخلاق کے حامل ہیں۔ تخلیق کے مراحل۔ مٹی سے گوندھا گیا، دیکھ کھنکھناتی مٹی خشک مٹی میں بدلا، اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، حضرت آدم کو مکمل انسان بنا دیا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انسان کی حقیقت مٹی ہے اور اسے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت آدم کا جنت میں امتحان۔ اللہ حضرت آدم کو تمام نعمتیں عطا کیں لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ یہاں تین بڑے اسباق ملتے ہیں۔ انسان کمزور ہے اور آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ شیطان ہمیشہ بہکانے کے در پہ رہتا ہے۔ سچی بننے والا اللہ کی رحمت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر حضرت آدم ازمان کی آزمائشیں ہوئیں۔ روزی کمانے کی جدوجہد۔ جب حضرت آدم جنت میں تھے تو ہر نعمت انہیں بغیر کسی محنت کے مل جاتی تھی، لیکن زمین پر انہیں محنت کر کے کمائی کرنا سکھایا گیا۔ یہاں سے انسان کی محنت اور کوشش کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اولاد کے تربیت۔ حضرت آدم قومی ہونے کے ساتھ ساتھ والدہ ہونے کا کردار بھی نبھانا تھا۔ آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور نیکی کی تعلیم دی، لیکن شیطان انسانوں میں حسد اور دشمنی پیدا کر چکا تھا، جس کے نتیجے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ برے اعمال کے اثرات انسانوں تک چلتے ہیں، اس لیے اچھے اخلاق کو اپنانا ضروری ہے۔ دنیاوی زندگی کے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زندگی گزارنے کے اصول، زراعت، کھیتی باڑی، لباس پہننے اور خاندانی نظام کے قواعد سکھائے۔ یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دے کر زمین پر بہترین نظام ترتیب دینے کے قابل بنایا ہے۔ حضرت آدم کی زبان اور علم۔ سب سے پہلی زبان۔ روایات کے مطابق حضرت آدم کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی اور آپ کی زبان عربی تھی، لیکن وقت کے ساتھ زبانیں تبدیل ہوتی رہیں۔ علم کی برتری۔ حضرت آدم کو فرشتوں پر جو فضیلت دی گئی وہ علم کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے، جبکہ فرشتے اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ سبق۔ علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی بلند کر سکتی ہے۔ دنیا میں ترقی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا کی ملاقات۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم ہندوستان میں سری لنکا کے علاقے میں اتارے گئے، حضرت حوا کو جزیرہ عرب یا جدہ موجودہ سعودی عرب میں اتارا گیا۔ کئی سال کی جدائی کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، جسے آج بھی جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی رحمت اور صبر کے اجر کی نشانی ہے کہ اگر بندہ صبر کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت آدم کی نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلا نبی بنایا اور ان پر اپنی ہدایات نازل کی۔ اللہ نے فرمایا، پھر اگر میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا
वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा। हज़रत आदम ने अपनी औलाद को तौहीद, नमाज, अखलाकियात और अल्लाह की बंदगी सिखाई। हज़रत आदम की वफ़ात। हज़रत आदम तकरीबन 967 साल तक जिंदा रहे और अल्लाह की बंदगी करते रहे। आपकी वफ़ात के बाद हज़रत शीथ को नबी बनाया गया, जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले थे। आपका मज़ार कहाँ है? कुछ रवायत में कहा गया है कि आप मकरमह में दफन हुए। बाज़ के मुताबिक श्रीलंका या बीताल मुक़द्दस के करीब में दफन हैं। कुछ रवायत में हज़रत नूह के दौर में आपका ताबूत किश्ती में रखा गया और मक्का में दफन किया गया। हज़रत आदम के ज़िंदगी से हासिल होने वाले मज़ीद इसबाब पर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन तौबा करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। दुर शैतान हमेशा गुमराह करने की कोशिश करेगा। इससे बचने के लिए अल्लाह की याद ज़रूरी है। हसद और गुरूर बर्बादी का सबब बनते हैं। आजिज़ी और सब्र कामयाबी की कंजी है। 4. इल्म और सीखने की अहमियत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये इंसान को तरक्की देता है। 5. मशक्क़त और मेहनत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। हज़रत आदम को भी जन्नत के बाद दुनिया में मेहनत करना पड़ी।